جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایبٹآباد کی ہل سے پروگرام ہل ٹاک کے ساتھ میں آپ کا میزبان تصدق اوان اپنے تمام دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ بہت سے لوگ دیکھنے اور سننے والے ایسے ہوں گے جو مجھے آواز کی دنیا یعنی ریڈیو ایف ایم ریڈیو کی مناسبت سے جانتے ہیں، اور نئی نوجوان نسل کے بہت سے بچے بچیاں ایسے ہوں گے جو مجھے نہیں جانتے یا میری آواز سے بھی بالکل واقف نہیں ہیں۔ میں چونکہ ایک خاصے بڑے عرصے تک 8-10 سال تک ایف ایم ریڈیو پہ ہندکو میں بھی اور اردو میں بھی پروگرامز کرتا رہا ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے خصوصی کرم بھی کیا، اللہ تعالیٰ دی خصوصی مہربانی آئی جسے ہندکو میں کہتے ہیں، جس کے باعث مجھے آپ لوگوں نے، سننے والوں نے بے پناہ محبت دی، بے پناہ چاہت دی اور بے پناہ اپنائیت دی، جس کے لیے میں ہمیشہ تعمر آپ لوگوں کا مشکور رہوں گا۔ گزشتہ کئی عرصے سے میرے بہت سے دوست اس بات کی فرمائش کر رہے تھے، بہت سے چاہنے والے، پرانے سننے والے اصرار کر رہے تھے، اور بزرگوں کا حکم تھا کہ مجھے سوشل میڈیا پہ آنا چاہیے۔ میں کوئی بڑا مفکر یا دانشور یا ادیب یا کوئی بڑا اینالسٹ تو ہوں نہیں، لیکن اپنی بساط کے مطابق میں جو کچھ سمجھتا ہوں، اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق وہ کوشش کروں گا کہ اس پروگرام میں آپ تک، آپ کی سماعتوں تک، آپ کی نظروں تک پہنچا سکوں۔ نہ مشہوری اور نہ ہی پیسہ کمانا اور نہ ہی شہرت مقصد ہے، مقصد صرف اور صرف اپنا نقطہ نظر، اپنی سوچ اور اپنا اینگل مختلف چیزوں کو دیکھنے کا، وہ آپ تک پہنچانا، یہی اصل مقصد ہے۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہم سب دوستوں کی یہ کاوش پسند آئے گی، اور میں اگر میری بات آپ کو اچھی لگے تو ضرور ہمیں فالو بھی کیجیے گا، سبسکرائب بھی کیجیے گا، اور اگر خدا نخواستہ میری کوئی بات آپ کو بری لگے تو اس کے لیے میں پیشگی آپ سے معذرت بھی چاہتا ہوں۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہمارا اس پروگرام اور اس پلیٹ فارم سے یہ کوشش ہوگی کہ ہم نہ صرف لوکل بلکہ ریجنل بلکہ پروونشل، نیشنل اور انٹرنیشنل ایشوز پہ بات کر سکیں، اپنا نقطہ نظر آپ تک پہنچا سکیں، اور تاکہ اگر اس اتنے بڑے سوشل میڈیا کے سمندر میں جہاں آپ اتنے لوگوں کی باتیں برداشت کرتے ہیں، تو ہماری بھی گزارش ہوگی کہ ہمارے بھی تھوڑی سی گزارشات آپ ہنسی خوشی قبول فرما لیں اور آپ کی سماعتوں کو پسند آ جائیں۔ تو انشاءاللہ اس پروگرام کے ذریعے آپ کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا، اور آپ سے گپ شپ بھی ہوگی، آپ کے ساتھ خبریں، تبصرے، تجزیے، یہ سب کچھ بھی شیئر ہوگا۔ ان کو بھی گل اسی اپنی زبان ہوئے تو اس پہ گل نہ ہوئے، ایک اس طرح وقت ہے اردو میں تو بات ہوگی ہی ہوگی، لیکن ان کو چونکہ اصل دی اصلی زبان ہے تے اس کی تے اصلی زبان بے بھی گل اسی، وہ جس طرح ریڈیو کے زمانے میں سنگیو تے بیلیو پینوں تے پراؤ ذرا نیڑے نیڑے آؤ ہو، یا دس از دی گو اگو کھبے مرسو تے مخ کے سربن چوک تھا، ایسی باتیں ہوتی تھی اور ایسے چٹکلے ہوتے تھے۔ تو کوشش کریں گے یہاں پہ بھی آپ کو تھوڑا سا لائٹ گفتگو کے ساتھ اپنا نقطہ نظر پیش کریں۔ اس پروگرام کے لوگوں میں اور اس پروگرام کے انٹرو میں اور اس پروگرام میں ہر جگہ پہ الو دکھائی دیتا ہے، اور اس الو کے حوالے سے بہت سے دوست تبصرہ بھی کرتے ہیں، مزیدار تبصرہ کرتے ہیں، اپنے کامنٹس دیتے ہیں، اپنے نقطہ نظر دیتے ہیں کہ جی الو کیوں ہے اس پروگرام میں، اور ہل ٹاکس کے لوگوں میں الو کیوں ہوتا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ الو کو دنیا کے مختلف معاشروں میں، مختلف میدانوں میں، مختلف مقامات پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ سمجھداری کی یا دانائی کی یا فہم و فراست کی نشانی ہے، جبکہ بعض جگہوں پر الو کو الو کے ٹوئی سمجھا جاتا ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں۔ الو ایک انتہائی سمجھدار، وفادار اور میرے خیال میں مناسب جانور ہے، اور میری ذاتی طور پر الو سے انسیت کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے بھی یقیناً، آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے یہ سن بھی رکھا ہوگا کہ حضرت امام جعفر صادق سے روایت ہے کہ کربلا، میدان کربلا میں الو کا پرندہ جو تھا وہ حضرت امام حسین کے پاس حاضر ہوا تھا، اور اس نے کہا تھا مجھے بتائیں میرے لیے کیا حکم ہے۔ تو کربلا کا اندوناک ثانیہ بھی اس الو کے پرندے نے دیکھا تھا،
اس کے بعد سے کہا جاتا ہے کہ اس نے ویرانوں کا رخ کر دیا، اس نے آبادیوں کو چھوڑ دیا، اس نے کہہ دیا کہ مجھے انسانوں سے میری اب کوئی غرض نہیں، میں ویرانوں میں ہی رہوں گا، اور یہ ہر وقت اداس بھی رہتا ہے۔ تو اسی لیے مجھے الو سے بہت زیادہ انسیت اور بہت زیادہ پیار بھی ہے، اور یہ ہمارا جو لوگو ہے، یا یہ جو ہمارا الو ہے، یہ ہمارے ساتھ رہے گا، یہ ہمارا دوست بھی ہے، آپ کا بھی دوست ہے، اور یہ ہمارے لیے مزے مزے کی خبریں لائے گا۔ نجم سیٹھی صاحب کے پاس چڑیا ہے، تو ہمارے پاس الو ہے۔ ان کا مقابل تو نہیں اور نہ ہی کبھی ہو سکتا ہے، لیکن خبروں کے لیے ہم نے الو رکھ لی ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ مجھے برداشت کرنے کا، اور امید کرتا ہوں کہ آئندہ بھی ہمیں برداشت کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ چند روز میں ہم باقاعدہ اپنے پروگرامز کا سلسلہ شروع کریں گے۔ تب تک کے لیے اپنا بھی خیال رکھیے گا، اپنے قریب رہنے والوں کا بھی خیال رکھیے گا۔ ہمارے لیے پلیز تھوڑا سا وقت نکالیے گا، اور پھر وہی گزارش ہے کہ اگر ہماری کوئی بات اچھی لگے تو ہمیں سبسکرائب بھی کر لیں، فالو بھی کر لیں۔ موسم سرما ہے، برف باری کا آغاز ہو چکا ہے، پورے ملک سے ٹورسٹ آ رہے ہیں ہمارے علاقوں کو، گلیات کو، ناران کاغان، مختلف علاقوں کو سنو فال انجوائے کرنے۔ انہیں بھی ویلکم کرتے ہیں، لیکن ان سے یہ بھی کہیں گے، گزارش کریں گے کہ پلیز احتیاطی تدابیر بھی اختیار کریں تاکہ حادثات سے بچا جا سکے۔ آئیں، سنو فال انجوائے کریں۔ آپ کی گاڑی بالکل پرفیکٹ ہونی چاہیے، انجن پرفیکٹ ہونا چاہیے، ٹائرز، گیئر، اور سب سے بڑی بات کہ آپ کو پہاڑی علاقوں میں سنو فال میں ڈرائیو کرنے کا تجربہ ہونا چاہیے۔ ہل ٹاکس دیکھنے کا شکریہ، اور ہند کو بھی جسے کہتے ہیں نا، اللہ جی دے حوالے۔